یعنی بنی اسرائیل کا معاملہ عام قوموں کا سے نہیں ہے جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی اور ان پر اتمام حجت ہوا اور وہ قومیں مٹا دی گئیں اور پھر کسی دوسری قوم کا اللہ نے انتخاب کر لیا، بلکہ یہ بڑی خصوصی حیثیت کی حامل قوم ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو یہ منصب دیا گیا۔ تو یہاں اب قرآن مجید اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں، یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا یعنی ان کے مذہبی پیشواؤں نے، ان کے علماء نے، ان کے فقہاء نے، ان کے ہاں کے ان سب لوگوں نے جو کسی نہ کسی درجے میں قوم کی نمائندگی کر سکتے ہیں، تو عوام تو انہی کے پیچھے ہوتے ہیں، انہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، یہ ایک مسلمان قوم ہے، یہ توحید کو ماننے والی قوم ہے، خدا پر ایمان رکھنے والی قوم ہے، یہ ان چیزوں کا انکار نہیں کر رہی، ان پر خدا کی حجت پوری ہوئی ہے، اور جس جگہ پر یہ کھڑے تھے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا انکار کر دیا، یعنی جس اصلاح کے لیے وہ آئے تھے اس کو قبول کرنے سے انکار اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو ان کی ایک خصوصی حیثیت ہے، خدا نے ایک منصب پر ان کو فائز کیا ہے، یہ اس منصب پر فائز اس لیے کیے گئے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے، دنیا کے وسط میں آباد رہیں اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک نمونہ بنے، یعنی اگر حق پر ہوں تو خدا کی شریعت، خدا کے حکموں کی پیروی کا نمونہ بنے، اور اگر باطل پر ہوں تو پھر عبرت کا نمونہ بنے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ان کے بارے میں طے ہیں، اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ تورات میں بیان ہوئی ہیں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ دیکھو یہ اگر تم میرے دین پر، میری شریعت پر قائم رہو گے تو تمہارے ساتھ ہوگا، اور یہ انہی کے ساتھ خاص معاملہ ہے، اور اگر نہیں رہو گے تو پھر اس کے بعد گاجر اور مولی کی طرح قومیں تمہیں کاٹیں گی، محکومی کے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ ان کے لیے ہے ہی یہی بات، اور اسی چیز کو ایک دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہارے جرائم اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ اگر میں نے فیصلہ نہ کر رکھا ہوتا کہ قیامت تک تمہیں باقی رکھنا ہے اور اسی طرح جلاوطنی اور یہاں تہاں سے مار کے ذریعے سے ہی نکالنا ہے، اگر یہ میں نے نہ لکھ رکھا ہوتا تو میں تمہارا خاتمہ کر دیتا۔ یہ بات قرآن مجید نے ہی لفظوں میں بیان کی۔ تو فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو تو نکال لیں گے، لیکن یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، یعنی یہود، انہوں نے انکار کیا ہے، ان لوگوں کو قیامت تک الی یوم القیامہ، یہ کوئی معمولی شان نہیں ہے کلام کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج سے، یعنی کہا گیا جب یہ، تو آج سے 2000 سال پہلے کہا گیا، اور جب قرآن میں یہ الفاظ نقل ہوئے تو اس پر بھی 15 صدیاں گزر گئی ہیں۔ اس اعتماد اور اس شان کے ساتھ کسی بندے کا یارہ نہیں ہے کوئی بات کہہ سکے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جائل الذین اتبعوک، جس کو میں کہتا ہوں نا کہ قرآن میں خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے، وہ آپ ان الفاظ کو دیکھیں کیا شان ہے اس کی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرے پیروکاروں کو، تیرے ماننے والوں کو، تیرے منکروں پر قیامت تک کے لیے غلبہ دیے رکھوں۔ یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی آدمی 10 دن کے لیے اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، کر کے دیکھ لیجئے۔ یعنی ہمارے یہاں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کی 15 دن کی پیشین گوئی کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس شان کے ساتھ فرمایا ہے کہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی اب دنیا، جتنی دنیا باقی ہے، جب تک باقی رہے گی، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، میرا یہ فیصلہ ہے۔ میں نے ان کے بارے میں، چونکہ انہوں نے ایک بڑے منصب پر فائز ہو کر اس طرح غداری کی ہے اور اس طریقے سے پیغمبر کے قتل کے در پہ، حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا انہوں نے، یعنی ان کو تو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے معاملے میں یہ فرمایا کہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ یہ معاملہ یہ نہیں کر سکیں گے، ہم وفات دیں گے، آپ کو اٹھا لے جائیں گے، ان سے آپ کو پاک کریں گے، ان نجاست پر بھری ہوئی گٹھڑی کو یہی رہنے دیں گے، اور اس کے بعد ان کے بارے میں سزا کا فیصلہ یہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے مسیحیوں کی محکومی میں رہیں گے، یہ یعنی ان کے زیر دست ہو کر رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو ملا کر میرے پاس آنا ہے۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی سزا کے بعد معاملہ نہیں ہونا، پھر میرے پاس آنا ہے۔ اور یہ جو اس وقت اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مذہبی لوگ جب اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو دلائل دے رہے ہوتے ہیں نا، تو فرمایا کہ یہ فیصلہ تو پھر میں وہاں کروں گا۔ فَاحْكُم بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر میں فیصلہ سناؤں گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا جن میں تم اختلاف کرتے رہے، یعنی پھر حق اور باطل کو وہاں میں واضح کروں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے یہ کام کیا کیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان ہے، چونکہ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں ایک غیر معمولی اعلان ہے جو کیا گیا ہے۔ اس میں چند چیزیں اور بھی واضح ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والے بہرحال قیامت تک رہیں گے، یہود کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکے گا، وہ بھی موجود رہیں گے۔ یہ جو ان کی محکومی ہے اور ان کی بالادستی ہے یہ بھی قائم رہے گی۔ اس کے نتیجے میں بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے عام طور پر قصوں اور کہانیوں میں سنائی جاتی ہیں، روایتوں میں بیان کی جاتی ہیں، ان کی حقیقت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کا اعلان اس معاملے میں یہ ہے۔ تو فرمایا فَاحْكُم بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوا کہ یہ تو معاملہ ہے ان کی محکومی کا، یہ تو رہے گا معاملہ، لیکن اس وقت جن لوگوں نے انکار کیا ہے، ایک چیز تو یہ ہے نا کہ یہ بحثیت مجموعی، بحثیت قوم، بحثیت جماعت، ذریت ابراہیم کی ایک شاخ کی حیثیت سے، بنی اسرائیل یا اہل کتاب کی حیثیت سے اس عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس وقت بھی تو کچھ لوگ ہیں نا
یعنی جنہوں نے براہ راست اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، ان کی سزا کی نوعیت بھی اور ہونی چاہیے. تو بیان کیا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو منکرین ہیں، یعنی تیرے ماننے والوں کو تیرے منکرین پر میں غلبہ دیے رکھوں گا. اور یہ جو منکرین ہیں یہ صرف اسی عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے، بلکہ فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو سخت سزا دوں گا. وہ سزا جو ہے اس کی تفصیلات آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر ان پہ حملہ ہوا ہے، کس طریقے سے ہیکل برباد ہوا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے 60-70 سال کے بعد کیسے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس نوعیت کا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک پوری تاریخ کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور یہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی شخص نہیں ہوگا کہ جو ان کی مدد کے لیے آ سکے. بنی اسرائیل کے بارے میں عرض کر چکا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شہادت کے منصب پر فائز کیا. اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کو یہ سزا دنیا اور آخرت میں ملے، اور رسول کے اتمام حجت کے بعد بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں. تو دونوں پہلوؤں سے یہ قیامت تک کے لیے نصارہ کے محکوم بھی بنائے گئے، اور پھر پے در پے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ان کے اوپر عذاب کی قسطیں بھی نازل ہوتی رہیں گی، یعنی ان کی پٹائی بھی ہوتی رہے گی، اس کو بھی قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ بھی ہوگا، صرف محکومی ہی نہیں ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس موقع کے اوپر سیدنا مسیح پر ایمان لانے والے بھی تھے. یعنی ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بحثیت قوم اب قیامت تک رہیں گے، جن کا ذکر کر دیا، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا ان پر غلبہ رہے گا. لیکن جو اس وقت ان کی نسل موجود ہے اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں عذاب آئے گا، جو منکرین ہیں. اور جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے سیدنا مسیح کا ساتھ دیا، جنہوں نے مانا، فرمایا کہ ان کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو میں ان کے عمل کا پورا اجر دوں گا، پورا اجر دوں گا ان کو دنیا میں. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی دوست نہیں رکھتا. یہ جو اللہ تعالیٰ خاص بات کہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یہ خاص یہود کے بارے میں تعبیر ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ محبوب رکھے گا، اس کا کوئی سوال نہیں. یعنی تم نے یہ کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے کہ خدا کے ایک سچے پیغمبر نے تم کو آ کر دعوت دی، تم پر بات واضح کی، اس کے باوجود تم نے انکار کر دیا. تو یہ سیدنا مسیح کے بارے میں اعلان ہے.